أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. محترم دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جاگ کر بات کو سننا ہے. جاگ کر سننے کے لیے میری طرف دیکھنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا ہے، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. میری طرف دیکھ کر پوری بات کو سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے. کس کی نیت سے؟ عمل کی نیت سے. اس لیے کہ عمل کی نیت سے آپ بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے کام کی توفیق بھی مل جائے گی. اور اگر عمل کی نیت نہیں ہوگی تو بات آئی یا گئی ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی نہیں. اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی کا سچا ارادہ ہو. بس ہم ارادہ کر لیں گے، آگے کا پورا کام اللہ کرا دیں گے. اس لیے آپ لوگ عمل کی نیت سے بات کو سنیں اور پوری بات کو جاگ کر سنیں. میری طرف دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، آنکھیں بند نہ کریں، گھٹنوں میں ہاتھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنا معاہدہ یہ ہے. ابھی اگر آپ لوگ آنکھیں بند کرو گے تو مجھے فوراً نظر آئے گا تو میں ٹوکوں گا، بڑی عمر والی کو بھی ٹوکوں گا. مجھے اچھا نہیں لگے، ٹوکنا نہیں پڑے، ایسا کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. تھوڑا سا برداشت کر کے آپ لوگ سن لو گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اللہ مجھے بھی نفع پہنچائے، آپ لوگوں کو بھی نفع پہنچائے. میرے دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لے کر کہیں بھی جانا اللہ کی نگاہ میں بڑا کام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے آدھے دن پیچھے رہنے کو 500 سال پیچھے رہنا بتایا اور یوں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت غدوتہم. فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے سب اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری. اگر کام صحیح ہو جائے، پورا ہو جائے تو اس کی یہ قیمت ہے. جہاں تک پھرنے کا تعلق ہے، دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں، پیدل سے لے کر ہوائی جہاز تک، اور 1 گھنٹے سے لے کر سالوں تک کے لیے. اس لیے پھرنا اس وقت کام بنے گا جب اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے دین کے لیے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو اور آپ کی کوئی غرض نہیں ہے. اب اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے اور بغیر استحقاق کی عطا فرمائی. جہاں سے آپ نکل کر آئے ہو وہاں پر آپ سے زیادہ مال والے لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ بوجھ والے لوگ بھی موجود ہیں، فرصت والے لوگ بھی موجود ہیں جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی. اللہ نے اتنے بڑے کام کی توفیق آپ حضرات کو عطا فرمائی. تو اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے جو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور بغیر استحقاق کے عطا ہوا. ایسا نہیں کہ ہم بہت لائق تھے جس کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے. صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا اور اتنے بڑے کام کی توفیق عطا فرمائی. اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے اس نعمت کا شکر ہے. اللہ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو شکر کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر نعمت کا شکر ادا ہو جائے اور نعمت کی قدردانی ہو جائے اور اللہ کے یا ہمارا شمار قدردانوں میں سے ہو جائے کہ ہماری نعمت کے قدردان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں اور موت تک اللہ قبولیت کے ساتھ کام لیتے ہیں. اس لیے کہ مسئلہ اندرون بیرون کا نہیں ہے اور چلہ 4 مہینے کا نہیں ہے، زندگی بھر کا سودا ہے. تبلیغ جو ہے وہ چلہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہے یا اندرون بیرون کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کا ایک سودا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی اطاعت میں، کام میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو. تو مسلمان ہو کر کون مرے گا؟ جو مسلمان بن کر جیے گا وہ مسلمان ہو کر کے مرے گا. یاد رکھو. اس لیے زندگی بھر کا ایک سودا ہے.
تو زندگی بھر صحیح کام کرنا نصیب ہو جائے اور اللہ کی قبولیت کے ساتھ کام لیا جائے، اس کی پہلی شرط جو ہے وہ نعمت کی قدر ہے اور شکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو نبوت بھی دیا اور حکومت دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ آل داؤد ہم نے بڑی نعمت دیا تم کو، حکومت دیا اور نبوت دیا، اس میں کیا کرو تم؟ فرمایا شکر میں عمل کرو، باتیں نہ کرو، عمل کرو۔ اور فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ شکایت بھی کرتے اپنے بندوں کی کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بہت بڑے بڑے انعامات دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شر بخشا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے نبوت دیا، پیغمبر دیا، اولو العزم و رسول ہے، یہ بڑے جو رسول ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ کیا کرو تم؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ہمارے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، پیسہ بھی زیادہ لگا رہے آپ لوگ اور وقت بھی 4 مہینہ کی لگا رہے ہو۔ تو ابھی ایسی نعمت، ایسی قدردانی ہو جائے اور ایسا شکر ادا ہو جائے کہ اللہ کام لے اور قبولیت کے ساتھ لے اور موت تک لے، کہ کام پر جیے اور کام پر مرے، اس لیے کہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ اس کا اعتبار ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ سارے مسلمانوں سے فی الحال میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور سارے انسانوں سے مستقبل کے اعتبار سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ خاتمے کا بھروسہ نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اس لیے خاتمے کا اعتبار ہے کہ آدمی کام پر جیے اور کام پر مرے اور قبولیت کے ساتھ کرے اور قبولیت کے ساتھ مرے، یہ اصل ہے۔ ورنہ جہاں تک کام کے لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی اپنے دین کی تائید کا کام لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ قزمان نامی آدمی نے میدان احد میں بڑا کام کیا، اکیلے نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، واہ واہ ہو گئی میدان میں، قزمان 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 قزمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، اس کو برداشت نہیں ہوا، اپنا خنجر گھونپ کر حرام موت مر کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی دین کی تائید کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ ابو طالب نے 42 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام کیا، لیکن وہ مقبولی میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کام لیا جاوے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے، اس کے لیے شرط ہے شکر، قدردانی کے ساتھ کرنا۔ اب اس محنت کی کیا قدردانی ہے؟ اس محنت کی قدردانی یہ ہے کہ اس محنت کی جو بنیادیں ہیں، ان ساری بنیادوں کے ساتھ اپنا ہر دل لگانا، اپنا ہر گھنٹہ لگانا۔ محنت کی جو بنیادیں ہیں جس کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں دنیا میں، اس کو اچھی طرح سمجھنا کہ ہم اس محنت میں کیوں پھرتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا جب وہاں پہنچیں گے۔ کہ آپ کو واپس سے ممبئی آنے کے لیے آپ نے ٹرین لیا ہوگا نا، یا کوئی راستہ لیا ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ راستہ ہم کو ممبئی لے کر جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی تبلیغ کی غرض کیا ہے، تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن پر اللہ نے اس کام کو کھولا، وہ یوں فرماتے تھے کہ میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی، کہ کام کرنے والوں کو کہاں تک جانا ہے؟ جہاں صحابہ تھے وہاں تک جانا ہے۔ کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے وہ قیامت تک صحیح محنت سے زندہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، اس لیے کہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور دین کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کی طاقت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ دین کے ساتھ ہے، اور دین پر چلنے والوں کے ساتھ ہے، جو صحیح طریقے سے چلے، پوری طریقے سے چلے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر ان کو چھوڑا؟ آپ نے ان کو 2 بنیادوں پر چھوڑا۔ اب ٹیک لگائے سو جائیں گے، ٹیک مت لگاؤ، آپ ایسا لگا دو ٹیک، حرج نہیں،
لیکن ایسا کرو گے تو سو جاؤ گے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 بنیادوں پر چھوڑا۔ ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے، یہ بنیاد تھی ان کی زندگیوں میں۔ دوسری بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے لیے بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان مال کی کوئی بھی قیمت نہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک جان بھی لگا سکتے ہیں اور خاندان بھی لگا سکتے ہیں، اور 100 روپیہ بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر کے بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑی، اللہ کا دین بڑا۔ یہ 2 بنیادیں تھیں صحابہ میں، جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا، پوری دنیا میں ہدایت کا کام لیا، صدیوں تک کے لیے خیر دنیا میں آنے کا ذریعہ ان کو بنایا، حالانکہ تھوڑے بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ اس کی بنیاد کیا؟ یہ 2 بنیادیں ہیں۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے ان 2 بنیادوں تک پہنچے، اس لیے کہ دین ہے ادھورا ہے تو دنیا میں مصیبت آئے گی، یاد رکھو۔ اس وقت میں جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر ہے وہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے، ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو دین پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے، دوسرا دین میں حقیقت ہوگی تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ دین رسم ہے تو رسم کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری محنت کی پہلی غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آئے، یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی، کہ دین پورا آئے اور حقیقت کے ساتھ آئے۔ دوسری غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی میں محنت صحیح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ محنت صحیح ہو جائے۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ محنت کا صحیح رخ وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، وہ محنت کا صحیح رخ ہے، اور وہ صحابہ کا رخ ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا۔ تو وہاں تک پہنچانے کے لیے تبلیغ ہے، ایک پورا دین آ جائے، محنت کی وہ شکل زندگی میں آ جائے جو اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے۔ اب یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہماری تبلیغ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے، صرف پھرنا نہیں ہے، ہر دن کرنے اور بچنے کے ساتھ پھرنا ہے۔ کہ 24 گھنٹہ کیسا گزرے گا؟ جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کام کرتے ہوئے ہر دن ہمارا گزرے گا، جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن گزرے گا۔ کرنے کے کام نہیں کیے، 4 مہینہ لگ گیا، اندر کچھ آئے گا نہیں، یاد رکھو۔ کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ 4 مہینہ پورا ہو جائے گا، اندر میں کوئی بھی چیز بنے گی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد اس تبلیغ کی یہ ہے، وہ کرنا اور بچنا ہے۔ یاد رہے گی بات؟ کرنا اور بچنا۔ کرنے کے کام جو ہے آپ کو بتائے ہوں گے کہ 6 نمبر کو سامنے رکھ کر دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ آپ کو بتایا تھا وہاں پر آنند میں، یہ 4 اعمال ہے۔ اس کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے۔ مشورہ ہے، آپ کا گشت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کے بیان ہے، آپ کا کھانا ہے، آپ کا سونا ہے، آپ کا سفر ہے، یہ سارے اجتماعی کام ہیں۔ ایسا ہی ہر عمل کے پیچھے انفرادی عمل بھی ہے، نماز کے ساتھ نوافل بھی ہے، اذکار بھی ہے، تلاوت بھی ہے، دعائے مسنونہ بھی ہے، دعاؤں کا مانگنا ہے۔ ایسا ہی خدمت میں اجتماعی خدمت بھی ہے، کھانا پکانے کی انفرادی خدمت بھی ہے۔ ایسا ہی تعلیم میں اجتماعی تعلیم بھی ہے، انفرادی سیکھنا سکھانا بھی ہے۔ دعوت میں اجتماعی نظام بھی ہے اور انفرادی دعوت بھی ہے۔ تو یہ دونوں کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ اجتماعی عمل سے اس سے تربیت ہوگی، آدمی بنے گا، تربیت کے معنی، اور انفرادی اعمال کے اہتمام سے آدمی میں استقامت آئے گی، یعنی جمے گا۔ کیا ہوگا؟ تربیت اور استقامت، بناؤ اور جماؤ۔ جب تک بناؤ اور جماؤ نہیں ہوگا، جب تک آدمی دین پر چل نہیں سکتا ہے اور محنت پر بھی چل نہیں سکتا ہے۔ 4 مہینہ لگ جائے گا، واپس آنے کے بعد 1 دن تبلیغ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لو یہ حال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 4 مہینہ بھی لگ رہا ہے اور زندگیوں میں استقامت بھی نہیں آ رہی ہے، کام پر جماؤ بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ نکلنے کے زمانے بھی بنا نہیں۔
تندور میں روٹی نہیں پکی، کچی نکل گئی یا جل گئی تو کھانے کھلانے کے لیے قابل بنے گی؟ جو باہر صحیح ہو سکتی ہے؟ باہر صحیح نہیں ہو سکتی، اس کے بننے کی جگہ تندوری ہے۔ ایسے ہماری جو بننے کی جگہ ہے وہ خروج ہے۔ جب خروج میں بنیں گے تو بنے ہوئے چلتے رہیں گے زندگی بھر، اور اگر خروج میں نہیں بنے تو واپس جا کر آپ بن بھی نہیں سکتے ہیں، زندگی بھر دعوت کے کام پر چل بھی نہیں سکتے ہیں، اور چلیں گے بھی تو رسم ہوگی، آپ حقیقت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ شاید چلنا مشکل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ اس لیے سب سے پہلے کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے میں یہ 4 اعمال میں نے بتائے، اس کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے۔ بچنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز سوال ہے۔ کسی موڑ پر آپ کے دل میں یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ ہم کو گاڑی میں لے جاوے لاوے، ہم کو کھلاوے پلاوے، ہم کو اکرام کرے، یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی جان مال لگائیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے۔ استغنا کے ساتھ کبھی کوئی خدمت کر لے تو استغنا کے ساتھ قبول کریں گے، پورے استغنا کے ساتھ۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن کوئی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو استغنا کے ساتھ قبول کریں گے۔ ہمارے دل میں داعیہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اشراف سے بچنا، دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا۔ دنیا میں بہت چمک دمک بڑھ گئی ہے، اس کی ابتدا مٹی ہے، اس کی انتہا مٹی ہے۔ اس کی ابتدا کیا ہے اور انتہا مٹی، بیچ میں ایک شکل بنی ہے اور ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ اس لیے للچائی ہوئی نگاہ سے دنیا کی چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، نہ ساتھیوں کی چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہاں کے حلال کو بھی نہیں دیکھنا، وہاں کے حرام کو بھی نہیں دیکھنا۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنے اندر میں 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وہ تو میں نے بتایا، دین کی محنت، اور یہ اسی کے ساتھ 2 چیزیں اور ہے۔ ایک مال کی محبت ختم کرنے کے لیے ہے، اور ایک اقتدار کی ہوس ختم کرنے کے لیے ہے۔ بڑا بننے کی جو ہوس ہوتی ہے نا آدمی کو، وہ ہوس ختم کرنے کے لیے، اور مال کی محبت ختم کرے۔ مال جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اقتدار کی ہوس نہیں ہونا چاہیے بڑے بننے کی۔ جب یہ 2 چیزیں ایک مجمع میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ ان کو ملک بھی دیں گے، ان کو مال بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یہ دونوں چیزیں دیں گے اللہ تعالیٰ، ملک بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ عیاشی کرنے کے لیے نہیں دیں گے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہوں گے، تاکہ انسانیت ظلم و تشدد سے نکل کر کے انصاف پر آ جائے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ملک و مال دینے کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ بتائی کہ اگر ہم ان کو طاقت دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ہمیں نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کا ایسا نظام قائم کریں گے دنیا میں کہ کوئی بھی آدمی محتاج نہیں رہے گا، اور یہ بھلائی کو دنیا میں پھیلائیں گے، ہر لائن کی بھلائیوں کو، اور ہر لائن کی برائیوں کو یہ مٹائیں گے۔ یہ کام کریں گے، اس کے لیے ملک و مال دیں گے۔ کب دیں گے؟ جب ان کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اور جب ان کے سامنے مٹی اور سونے کا ڈھیر برابر ہو جائے گا اور اقتدار کی ہوس ختم ہو جائے گی، اللہ اس مجمع کو ملک و مال دیں گے۔ صحابہ کے اندر میں یہ بات پیدا ہوئی تو اللہ نے ملک و مال دیا ان کو۔ ہوس ختم ہو گئی بڑے بننے کی، اور مال کی محبت ختم ہو گئی۔ مال آیا ہے تو رو رہے صحابہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا، اور پوری دنیا میں انسانیت کی ہدایت کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اور بچنے میں سوال سے بچنا ہے، اور دنیا کی چمک دمک کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زندگیوں سے اسراف کو ختم کرنا ہے۔ اسراف بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ پورے ہندوستان کی لکڑی کو جلا کر کے بھی یہ نہیں کہے گا بس کرو، ایسا اسراف ہے۔ جب اسراف زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے۔ آج امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے، لیکن اسراف داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ دعوت کے لیے بھی نہیں بچی، عبادت کے لیے نہیں بچی، بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچی۔ اسراف سے اپنی زندگیوں کو نکالنا ہے۔ اس راستے میں ہر وقت اس دھیان کے ساتھ چلنا کہ میری یہ ضرورت ہے آدھے گھنٹے میں پوری ہو سکتی ہے، اس میں 35 منٹ نہیں لگانا، 5 منٹ اسراف ہے۔ میری ضرورت 15 روپے میں پوری ہو جاتی ہے، 17 روپیہ نہیں لگانا، وہ 2 روپیہ اسراف ہے۔ تو اپنی زندگی کو اسراف سے نکالنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، تاکہ جو جان مال ہمارے پاس ہے وہ مقصد پر لگے،
کس پر لگے؟ مقصد پر. مقصد دعوت ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے. یہ مقصد ہے اور باقی ضروریات ہے. دعوت ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے. یہ 3 بنیادیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے امت کے سنبھلنے کی بنیادیں رکھی ہے کہ امت سنبھلے گی ان 3 بنیادوں پر آنے کے نتیجے میں. اس لیے اسراف سے زندگیوں کو پاک کرنا ہے اور معاملات کی لائن کا دین سیکھنا ہے اور اپنی غیر ضروری ساری عادتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. غلط عادتوں سے نکالنا تو ہے ہی ہے، لیکن غیر ضروری جو عادتیں زندگی میں آئی ہے اس سے بھی نکالنا ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں غلط عادت کیا ہے. اس سے لایانی اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں دین کا دنیا کا کوئی نفع نہیں ہے، وہ ساری لایانی ہے. اور 6 نمبر کے علاوہ اور 4 اعمال نبوت کے علاوہ سب لایانی ہے. تبلیغ میں یہ سمجھو 4 مہینہ آپ جماعت میں ہو تو ان 4 اعمال کے علاوہ اور 6 نمبر کے علاوہ سب لایانی ہے. سب سے اپنے آپ کو بچانا. صرف اپنی ضرورت میں آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے آپ اپنے 24 گھنٹے کا وقت ایسا بنائیں کہ آپ کا 8 گھنٹہ سونے کا آپ لے لو. زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ آدمی سوتا ہے، 6 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن 8 گھنٹہ سہولت کی. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لے لو نہانے کے لیے، کھانے کے لیے، استنجا کے لیے. 1.5 گھنٹہ کافی ہے. 14.5 گھنٹہ یا 15 گھنٹہ آپ کا کام میں لگنا چاہیے. آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ان کاموں میں ہی لگنا چاہیے. ان کاموں میں سے کسی کام میں آپ کو ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رات کو سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا کہ آج کے دن جو کام کرنے کے تھے انفرادی اجتماعی، سارے کام میرے ہوئے نہیں ہوئے. اور سارے کام ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ ہمت دے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو تلافی کر کے سوئے. تسبیح رہ گئی تو پڑھ کر سوئے. قرآن رہ گیا ہے تو پڑھ کر سوئے. خدمت رہ گئی ہے تو تھوڑی بہت کر کے سوئے. کسی کو پانی پلا کر کے ہی سو جاوے. یا کوئی کتاب کا مطالعہ رہ گیا ہے تو 1 حدیث پڑھ کر کے ہی سو جاوے. مطلب کوئی بھی عمل رہ گیا ہے تو اس کی تلافی کر کے سوئے. تلافی نہیں ہو سکتی، ایسا عمل چھوٹا ہے کہ گش میں ہی آپ غیر ضروری طور پر نہیں رہے. وہ عشاء کے بعد تو عمومی گش ہوتا نہیں ہے. وہ سچا پکا توبہ استغفار کرے. اس لیے کہ جس کام کے کرنے کی خوشی نہ ہو، جس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا. اور اللہ کے وعدے جتنے ہیں وہ کام کے ساتھ ہیں. اس لیے شکر اور استغفار کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا. ہفتہ 10 دن آپ جب اس طرح گزارو گے تو اللہ آپ کو استقامت دے دے گے. یاد رکھو، استقامت کا گر ہے یہ. اس لیے کہ جس کام کے ہونے کی خوشی نہ ہو، جس کے چھٹنے کا غم نہ ہو، کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے پہلی بنیاد ہے. جب کریں گے بچیں گے تو اس سے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ دل بننا شروع ہوگا آدمی کا. یہ پہلا نفع ہے تبلیغ کا کہ دل بننا شروع ہوگا. اور دل بننے کی علامت یہ ہوگی کہ آدمی کو توبہ ملے گی. کیا ملے گی؟ توبہ. پچھلی زندگی پر ندامت ملے گی. زندگی کہاں بیت گئی، میں نے کہاں کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ندامت ملے گی. آئندہ کا صحیح زندگی گزارنے کا عزم ملے گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر نیکی کے راستے سے نیکی میں آیا ہے تو انابت ملے گی. انابت اللہ کی طرف رجوع کو کہتے ہیں. یہ خوب جی لگے گا اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کے کام کرنے کا، اللہ کے راضی کرنے کا خوب جی لگے گا. اس کو انابت کہتے ہیں. تو وہ نظر آئے گی. جسے بیمار آدمی کی تندرستی آنی لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھوک نہیں لگتی تھی، اب تو بھوک لگ گئی. پہلے تو نیند نہیں آئی تھی، اب تو سویا. یہ علامت ہے کہ تندرستی آ رہی ہے. بھائی صحیح دل کے بننے کی یہ علامت ہے کہ توبہ ملے گی یا انابت ملے گی. اس لیے اس محنت سے کرنے بچنے کے راستے سے سب سے پہلے دل بنے گا. اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. زندگی میں یہ طاقت پیدا ہو جائے. مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا. اور اپنی دنیا کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے کی. یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئی تو دین میں کمال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ رخ صحیح ہونے کی وجہ سے ہر قدم اس کا آخرت کے بننے کی طرف اور دین کے بننے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور حقیقت پیدا ہونے کی طرف بڑھتا جائے گا. 4 مہینے میں نہیں ہوتا پورا، رخ صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد کرتے رہنے سے دین میں کمال بھی پیدا ہوتا ہے، دین میں حقیقت بھی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی.
دوسری غرض تبلیغ کی یہ ہے کہ ہمارا فکر بدلے. کیا بدلے؟ فکر بدلے. کمانا خرچ کرنا نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے جو آپ کو کاروبار دیا اللہ اس میں برکت دے، اس کو اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے. جو خرچ کر رہے ہیں آپ گھر والوں پر، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ تو نیکی کا کام ہے، اس پر ثواب ملے گا آپ کو. اپنا فکر بدلنے کا کام ہے تبلیغ کا. فکر بدلے گا تو محنت صحیح ہوگی. فکر نہیں بدلا زندگی بھر تبلیغ کر کے تو تبلیغ ادھوری ہی چلتی رہے گی جیسے ابھی چل رہی ہے. کیسی چلے گی؟ ادھوری تبلیغ. اور ادھوری تبلیغ سے کیا ہے؟ کیسا مال تیار ہوگا؟ کامل تیار ہوں گے؟ ادھورے تیار ہوں گے. تو ادھورے لوگوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ ادھورے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں، ادھورے ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دیتے ہیں، ادھورے حافظ صاحب کو امامت کے لیے تراویح میں کھڑا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی کام ادھورے لوگوں سے نہیں لیا جاتا. تو لوگوں کا مجمع وہ کام کا بنے گا جب محنت صحیح ہو جائے گی، اور محنت کے اور پوری ہو جائے گی. اور محنت کے صحیح پورا ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے فکر کا بدلنا. کیا بدلنا؟ فکر کے بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کا جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے. تو یہ میت میں جاوے یا شادی میں جاوے تو کیا دیکھے گا؟ ٹوپی جوتا دیکھے. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا، سارے کام کرتا ہے. فکر کیا ہو گیا؟ جوتا ٹوپی کا. بس یہ تبلیغ سے مقصود ہے کہ ہمارا فکر بدلے. جب فکر بدلے گا تو اب محنت صحیح رخ پر آئے گی. ابھی محنت ادھوری ہے، صحیح رخ پر آئے گی. صحیح محنت کا رخ کیا ہے؟ صحیح محنت کا رخ چلا 4 مہینہ 3 دن نہیں ہے، یاد رکھو. یہ بہت ابتدائی محنت ہے صحیح محنت تک پہنچنے کے لیے. جیسے حافظ عالم بننے کے لیے الف با تا پڑھنا پڑتا ہے. تو الف با تا آخری چیز ہے، ابتدائی چیز ہے. ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑتا ہے. ابتدائی چیز ہے کہ آخری چیز ہے؟ ایسے ہماری محنت کی جو شکل ہے یہ ابتدائی شکل ہے. 4 مہینے سے لے کر کے جتنے بھی نیچے تک اعمال ہے وہ ابتدائی شکل ہے صحیح محنت تک پہنچانے کے لیے. جب یہ صحیح ہو جائے گا تو صحیح محنت تک اللہ پہنچا دیں گے. آپ نے درخت کو صحیح گٹلی زمین میں صحیح رکھ دیا تو درخت اللہ اگا دیں گے. نطفہ آپ نے صحیح جگہ رکھ دیا تو انسان اللہ بنا دیں گے. جب آپ ان کاموں کو ہم صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو منزل ہے وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے اپنے فضل سے. تو صحیح محنت کیا ہے؟ صحیح محنت وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 23 سال میں اٹھایا ہے. وہ محنت کا صحیح رخ ہے. کون سا محنت کا صحیح رخ ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے وہ محنت کا صحیح رخ ہے جس کے راستے سے صحابہ میں یہ 2 چیزیں پیدا ہوئی ہیں. پورا دین حقیقت کے ساتھ پیدا ہو گیا اور محنت کی وہ شکل زندگی میں قائم ہو گئی جو اللہ کو پسند ہے. وہ صحیح محنت کے راستے سے وہاں پہنچے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے گلے میں کوئی تعویذ لٹکا دیا تھا صحابہ کی، ایسا کیا یا پانی پڑھ کر پلا دیا تھا تو یہ ہو گیا. نہیں، ان کو ایک محنت سے گزارا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. دنیا کیا ہے؟ محنت کی جگہ ہے. اب دیکھو دنیا کا کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں. ایسا ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 بنیادیں ہمارے اندر اور امت میں زندہ ہو تو اس کے لیے محنت ہے. جب محنت صحیح ہو جائے گی تو اللہ وہ چیز امت کو عطا فرما دے گا. اور جب ایک مجمع ایسا بن جائے گا تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں دنیا میں ایسا کام لیں گے جس طرح اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، یاد رکھو. صحابہ سے کام لیا ان بنیادوں کی وجہ سے. جب یہ بنیادیں اس امت کے اس مجمع میں زندہ ہوگی اللہ اس مجمع سے وہی کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک محنت سے گزارا. تو محنت کیا تھی وہ سمجھنا ہے. آپ نے جس محنت سے صحابہ کو گزارا ہے، سب سے پہلے ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کو سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے، یعنی دعوت اللہ پر لگائے. دعوت اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بننا بھی ہے، بنانا بھی ہے. دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں. فائدہ اٹھانا بھی ہے، فائدہ پہنچانا بھی ہے. اس لیے دعوت پر جان مال لگائی. جتنا دعوت کا تقاضا تھا کتنا لگائی ہے؟ چلا لگایا. کتنا لگایا؟ جتنا تقاضا تھا اتنا لگایا. تقاضے کی تشکیل تھی آپ کے زمانے میں. ہم دنیا میں اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں کتنا لگتے لگاتے ہیں؟
جتنا تقاضا اتنے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور تبلیغ میں پھونک کر چلتے ہیں تو تبلیغ کے تقاضے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کی جان مال دعوت پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ نمبر 2 عبادت پر لگائی۔ کہ ایمان والا اپنی جان مال کہاں لگاوے؟ عبادت پر لگائے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جاوے، اس لیے کہ اللہ سے جو ملے گا وہ عبادت کے راستے سے ملے گا۔ اللہ سے ہمارا جو تعلق بنے گا وہ عبادت کا بنے گا۔ ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارے رب ہے، تو اللہ سے تعلق عبادت سے پیدا ہوگا۔ عبادت میں حقیقت پیدا ہو، اس کے لیے جان مال اتنی لگائی جتنا عبادت کا تقاضا تھا۔ نمبر 3 جان مال اخلاق پر لگوائی، کہ اپنی جان مال اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے پر لگاؤ، اپنی جان مال اخلاق پر لگاؤ، خدمت کر کے لوگوں کو دین دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے، خدمت کے راستے سے دین دینے کا۔ تو اخلاق پر جان مال لگاؤ جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4 لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتیں ہیں۔ کس کی ضرورتیں؟ ہماری بھی اور ہمارے متعلقین کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ان کی ضرورتیں ہیں۔ اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور پورا کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ یہ شرط ہے 2، ادھر تقاضے پر لگنا ہے اور ادھر کتنا لگنا ہے؟ بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بوریا بستر اٹھا کر زندگی بھر تبلیغ میں پھرتے رہو، اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہ مسجد کا کونا پکڑ لو، بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، گھر والوں کے لیے بوجھ بنو، تو وہ کمائیں گے اور آپ ان کے لیے بوجھ بنو گے ان کو، ایسے اجازت نہیں شریعت میں۔ اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جاوے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دین کے ساتھ ہوگی، دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب دین کا حکم آ جائے گا یا دین کی محنت کا حکم آ جائے گا اور جی نہیں چاہے گا تو جی چاہیں گے وہ توڑیں گے چھوڑیں گے۔ جی چاہیے کس کے لیے ہے؟ توڑنے چھوڑنے کے لیے، یہ پورا کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اور دنیاوی کوئی تقاضا آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کرے گا، دنیاوی تقاضا آئے گا تو آگے پیچھے کرے گا، اس کو توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھو۔ کھانا بھوکا رہ کر کام کرنے کا حکم نہیں ہے، کھا کر کام کرنے کا حکم ہے۔ سو کر کے ہو کر، نہیں تو خشکی ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گا آدمی۔ بنگلہ دیش کے اجتماع میں ایک آدمی آیا حضرت جی کے کمرے پر، دروازے پر، بولے مجھے تمہارے حضرت سے ملنے کا ہے۔ ساتھیوں نے بہت سمجھایا، مانا نہیں۔ تو حضرت سے کہا کہ بھئی آپ کا یہ کوئی عاشق ادارہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے لے کر آئیو، لیکن لے کے جائیو بھی، چھوڑ کے مت جائیو میرے پاس۔ تو لے کر گئے اندر، پوچھا کیا ہوا؟ بولے میں مہدی ہوں۔ اچھا، حضرت سمجھ گئے کہ اس کی سڑک گئی ہے۔ پوچھا کتنا وقت کھاتے ہو؟ اور کھانا کیا ہے؟ ایک آدھ مرتبہ کھا لیتا ہوں۔ اور سوتے کتنا ہو؟ سونا کیا آدھا ایک گھنٹہ سو لیتا ہوں۔ بولے 8 گھنٹہ جا کے سو، دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، کسی کو بولنا نہیں کہ میں مہدی ہوں، نہیں تو ہڈی پسلی سب الگ کر دی۔ آدمی جو ہے کھائے گا نہیں سوئے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے کہ آپ 12 بجے کھانے کے عادی ہے، لیکن کام کا تقاضا اتنا ہے کہ آپ 2 بجے کھا سکے، تو اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے 2 گھنٹہ لیٹ کھانا کھایا۔ آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہے، کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 6 گھنٹہ ہی سو سکے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ نے 2 گھنٹے کی نیند کی قربانی دی ہے اس نے۔ آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہے، کوئی تقاضا ایسا ہے کہ پیدل چلے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، آپ پیدل چلے، اللہ کہیں گے میرا بندہ میرے لیے تھک گیا، تو اللہ کو پیار آ جائے گا۔ تو دنیا کو توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے بس۔ خواہش کو توڑنے چھوڑنے کا حکم ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ جو ہم تبلیغ والے کہتے ہیں نا قربانی دو قربانی دو، تو قربانی پہاڑ اٹھانے کا نام نہیں ہے اور الٹا لٹکنے کا نام نہیں ہے وہ قربانی۔ قربانی اسی کا نام ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش کو چھوڑنا، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا توڑنا۔
دنیاوی تقاضے بیچ میں آ جائے تو اس کو آگے پیچھے کرنا، بس اس کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے، سب سے بڑا انعام اللہ کا، ہدایت میں روز ترقی ہوگی، وعدہ اللہ کی طرف سے یقینی ہدایت ملے گی۔ دوسرا انعام اللہ حلال روزی دیں گے، اس کے دروازے اللہ کھولیں گے۔ تیسرا انعام اللہ عافیت دیں گے، الجھنیں ختم ہو جائے گی، انفرادی اجتماعی ایسی زندگی بن جائے گی کہ جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے انعامات جو ملیں گے وہ قربانی پر ملیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام دیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہاں تک کب پہنچیں گے؟ جب فکر بدلے گا تو پہنچیں گے۔ فکر نہیں بدلا، فکر دنیا کا ہے، محنت تبلیغ کی ہے جیسے ابھی ہے، اس کا انجام کیسا ہے؟ ادھورا مجمع تیار ہو رہا ہے، کاملین کا مجمع تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے فکر بدلنے کے لیے ہماری محنت میں دو چیزیں ہیں، دو محنت کی شکلیں۔ جیسا دل بنانے کے لیے دو چیزیں بتائی میں نے، کرنا اور بچنا، یاد رہے گا؟ دل بنانے کے لیے کرنا اور بچنا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ فکر کے بدلنے کے لیے دو محنتیں ہیں، فکر بدلنے کے لیے دو محنتیں۔ ایک تو جہاں جس ملک میں آپ جا رہے ہو وہاں آپ کو 4 مہینہ ایسا لگانا ہے کہ وہاں پر نقل و حرکت بڑھے، لوگ 3 دن سے لے کر چلا 4 مہینے میں جانے والے بڑھے، جو آپ کی کمائی ہوگی۔ کہ 4 مہینے میں کیا کمائے؟ صرف تقریر کر کے آؤ گے تو کوئی کمائی نہیں ہوگی، اور اگر یہ محنت کر کے آؤ گے تو بڑی کمائی پیچھے چھوڑ کر کے آؤ گے۔ ایک تو نقل و حرکت بڑھنا چاہیے آپ کے سفر میں، کہ 3 دن کی جماعتیں بڑھیں، ہر جگہ سے 3 دن کی جماعتیں بڑھانے کا آپ نظام بناؤ، چلے کی جماعتیں بڑھیں، 4 مہینے کی جماعتیں بڑھیں۔ وہ بہت پرانا ملک کام ہے وہاں کا، وہاں کی بڑی تشکیلیں بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن آپ تھوڑے سے شروع کر کے بڑے تک جاؤ۔ آپ 8 آدمی ہیں ماشاءاللہ، 8 آدمی بات کرنے والے ہیں، 8 رہبر لو اور 8 جماعتیں بنا کر لوگوں کی ملاقاتیں کرو۔ جماعت صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ تالا کھول کے آپ نکال دو گے، صندوق میں رکھیے۔ بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بہت تھکنا پڑتا ہے، بہت صلاۃ الحاجہ پڑھنا پڑتا ہے، بہت صدقہ کرنا پڑتا ہے، بہت پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر کے جماعت نکلتی ہے۔ اس لیے ایک ایک آدمی کے پاس جانا، جہاں مسلمان ملے، گھر پر ملے، دکان پر ملے، کھیت میں ملے، کیرم کے اڈوں پر ملے، شراب کے اڈوں پر ملے، جہاں مسلمان ملے وہاں جانا، جا کر اس کو ایمان سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا، بے دینی میں ناکامی سمجھانا، اس کو آخرت سمجھانا۔ یہ 3 بنیادیں سمجھا کر تشکیل کرنا، صرف تشکیل کے لیے نہیں جانا کہ چلہ کا کیا ہوا، 4 مہینے کا کیا ہوا، یہ دعوت کے لیے جانا، ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت اور آخرت کی دعوت۔ اللہ، نبی اور آخرت، یہ 3 بنیادیں ہماری محنت کی۔ جانے والوں کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اور نکالنے والوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے نکال رہا ہوں، اس کو پھرنے کے لیے نہیں نکال رہا ہوں۔ اس لیے ان بنیادوں کو سمجھا کر 4 مہینے سے لے کر چلہ ہے، 3 دن ہے، اس کے لیے اگر تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تیار ہوا تو آپ ان کی تشکیل کرو۔ آپ کے ساتھ جتنا وقت فارغ ہے وہ دینے کے لیے، 2 گھنٹہ ہے تو 2 گھنٹہ آپ کے پاس آ جائے، 3 گھنٹہ ہے تو 3 گھنٹہ آپ کے پاس آ جائے، 2 دن آپ مسجد میں ہے تو 2 دن آپ کا ساتھ دے، 3 دن ہے تو 3 دن آپ کا ساتھ دے۔ تو ان کو نکلنے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ تو ہر جگہ آپ کو نقل و حرکت بڑھانے کی محنت کرنا ہے۔ ایک پہلی محنت یہ ہے فکر کے بدلنے کے لیے۔ دوسری محنت یہ ہے کہ ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا ہے۔ ایسی مسجدوں میں گئے کہ جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو وہاں مسجد وار جماعت بنا کر نکلنا۔ تو مسجد وار جماعت کیسے بنے گی؟ بیان کے بعد آپ تقریر کرو گے تو بن جائے گی، جیسا عام طور پر معمول ہے اپنی تبلیغ والوں کا۔ بیان کے بعد میں 5 کام گناتے ہیں، اس طرح جماعت بنتی ہے۔ تقریر سے آپ کسی کو تیرنا سکھا سکتے ہو، کسی کو ڈرائیونگ سکھا سکتے ہو، تو تبلیغ سکھا دو گے ان کو۔ اس لیے اس رخ کو آپ بدلنا ہے۔ مسجد وار جماعت بنانے کے لیے پہلے دن آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا کہ بھیا مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 2 دن 3 دن ٹھہر کر ایسا کام کرو کہ جس میں مسجد وار جماعت کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لو، جس طریقے سے لے سکتے ہو، کھلا پلا کے لے سکتے، کھلا پلا کر کے لو، تو آپ کے ساتھ آپ کے مشوروں میں رہے، آپ کی تعلیم میں رہے، آپ کی گشتوں میں رہے، آپ کی ملاقاتوں میں رہے، جماعت نکالنے کی محنت میں رہے۔ یہی 5 کام ہیں۔
کہ بھائی دوسرے کچھ 5 کام ہیں، یہی 5 کام ہیں. عملی طور پر ان کاموں سے گزارنا ان کو. جب عملی طور پر گزریں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ کام کی سوجھ بوجھ آئے گی کہ تبلیغ ایسی ہوتی ہے. ملاقاتوں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ملاقات میں کیا بات ہوتی ہے. تعلیم میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تعلیم میں کیا بات پڑھی جاتی ہے. کہ بھئی مشورے میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مشورہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مشورہ. تو یہ اعمال سے ان کو گزارنا اور آخری دن میں ان کی تشکیل کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی تشکیل کرنا کہ بھئی آپ نے جو ہمارے ساتھ رہ کر کام سیکھا اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے. جب آپ کے ساتھ رہے ہوں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آئی ہوگی، کام کا نفع بھی دیکھیں گے. کہ جماعت آئی تھی تو 25 نمازی تھے، محنت کے بعد 50 نمازی ہو گئے، یہ نفع ہے. سب سے پہلے نمازی بڑھتے ہیں تبلیغ سے، تو نفع بھی سامنے آیا، کام کی سوجھ بوجھ بھی آئی، تو وہ تیار ہو جائے کام. 6-8 آدمی تیار ہو گئے، آپ ان کی مسجد اور جماعت بن گئی آپ کی. اب ان کے اعمال کا وقت طے کر لو، مشورہ کب کرو گے، تعلیم کب کرو گے، آپ ملاقاتوں میں کب جاؤ گے، گشت کون سے دن کرو گے، آپ جو ہے نا تیسری کون سے ہفتے میں جاؤ گے. یہ اعمال کا وقت طے کیا تو مسجد وار جماعت کی بنیاد آپ نے ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں. ہر جگہ مسجد وار جماعت بنا کر کے آگے بڑھنا، جان نہیں ہے. اور مسجد وار جماعت ہے جیسے عام طور پر آپ کو ایسی مسجدوں میں رکھیں گے جہاں مسجد وار جماعتیں ہیں، تو اس میں یہ دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے. کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ نام کی ہے کہ کام. اکثر مسجد وار جماعتیں نام کی ہے، یاد رکھو. آپ کو برا نہیں لگے گجرات والوں کو، گجرات میں کا بھی یہی حال ہے. پوری دنیا میں کوے کالے ہی کالے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نام کی بہت جماعتیں ہیں، کام کی بہت تھوڑی ہے مسجد وار جماعتیں. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر مسجد کے اطراف میں 80, 85, 90% وقت لگایا وہ عملہ کام پر نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کو کون وصول کر سکتا ہے؟ ملک کا مرکز وصول کر سکتا ہے، شہر کا مرکز وصول کر سکتا ہے. ان کو صرف مسجد وار جماعت وصول کر سکتا ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کو اچھی طرح سمجھنا. آپ لوگ جس مسجدوں میں جاؤ کہ اس میں کیا چیز لائن کی کمزوری ہے. مشورے میں بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مشورہ کیسا ہو رہا ہے. تو ان کو مشورہ صحیح کرنے پر ڈالو، دعا مانگ کر، سمجھا کر، تدبیر کرو کہ کس راستے سے ان کا مشورہ صحیح ہو جائے. روزانے کی محنت کا نظام نہیں ہے تو اپنے ساتھ رکھ کر کے محنت کا صحیح نظام ان کو قائم کرو کہ ہر گھر ہر فرد کے ملنے کا نظام بناوے. 2 آدمیوں کی جوڑی بنے، 50 گھر تقسیم کریں اور یوں کر کے ملاقات کا نظام قائم کریں. کئی مہینے ہو گئے 3 دن کی جماعت ہی نہیں نکلی، تو ان کو ساتھ لے کر جماعت نکال کر کام کے پتہ لگا دو. بس سمجھ میں آ رہی؟ جو کمزوری ہے نظر آئے اس کو دور کرنے کی آپ فکر کریں، تدبیر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. یہ 3 کام ہم کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ 3 کام. سوچ سب سے پہلے فکر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں. فکر جاگنا چاہیے. فکر ہوگا تو محنت ہوگی، محنت ہوگی تو دعا ہوگی. پہلے فکر مر جائے پھر اس کے بعد محنت مر جاتی، پھر محنت مر گئی تو دعا کی طاقت ختم ہو جاتی. صرف جو ہے نا وہ ہو رہتا ہے بس، اور باقی کچھ نہیں. بس سمجھ آ رہی؟ اس لیے ان فکروں کے ساتھ اپنا وقت لگا. مسجد ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا. مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کے لیے جو کمزوری ہے اس کو سمجھ کر دور کرنے کے لیے اپنے بس کی طاقت لگانا، دعا کی طاقت لگانا. یہ 3 بنیادیں ہوئی. ایک کرنا بچنا ہوا، ایک جماعت نکالنے کی محنت ہوئی، اور ایک مسجد وار جماعت بنانے کی بڑھانے کی محنت. کرنا بچنا دل بنانے کے لیے، جماعت نکالنے کی محنت اور مسجد وار جماعت بنانے کی محنت فکر کو بدلنے کے لیے. جب یہ کام پورے ہوں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا اس کا. اور اگر ادھورا کام ہوتا ادھورائی کا فائدہ ہوگا. دنیا کا کوئی کام ایسا ہے کہ جس کو ادھورا کر کے پورا نفع ملے؟ ہے بھی ایسا کوئی کام؟ یا نہ کر کے فائدہ ملے، باتیں کر کے صرف، یا غلط کر کے فائدہ ملے، ایسا کوئی کام ہے؟ تو تبلیغ جیسا کرے گا اس کا فائدہ مل جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کام کو پورا کرنے کے لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، تھکنا. تیسرا کام مسجد وار جماعت بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تھکنا ہے. کیا فرمایا؟ تھک جائیں گے تو اللہ کو پیار آ جائے گا. یاد رکھو، تھک جائیں گے تو اللہ کو پیار آ جائے گا. ایک جگہ پر فرمایا اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے.
اللہ کہاں ہے؟ محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. محنت کا ایک پہاڑ سے نیچے اترو تو وہاں اللہ مل جائے گا. تو محنت کب ہوگی؟ جب ان تین بنیادوں کو سامنے رکھ کر آپ کام کرو گے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی، اتنا کام ہے. اور اگر یہ بنیادیں ذہنوں میں نہیں ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہیں ہم، تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام ہے وہ دنیا کے کسی دھندے میں نہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا میں کھانا سونا آرام ہی بچائے، تبلیغ میں بھی ذہنی طور پر جماعتیں دماغ سے خالی ہو گئی ہے کام. اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ آپ کو وقت لگانا ہے. اور اس کے بعد پھر رات کو آخری بات یہ ہے کہ اچھا وقت لے کر کے رات کو اٹھنا ہے. جب دن بھر تھکیں گے تو رات کو اٹھ کر اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا. جس کی شادی نہیں ہوئی کہے گا کہ اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. جس نے زمین پر محنت نہیں کیا وہ کہے گا میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے اللہ کے سامنے. دن بھر تھکنا ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا دھونا. رونا ایسا آئے گا، آنسو، یہ بارش آ رہی ہے ایسے آنسو گریں گے جب دن بھر تھکیں گے. تو تھکنے کے بعد رونا نصیب ہوتا ہے، اور یہ آنسو وہاں کی بے دینی کو آنسو ختم کریں گے. ہماری تقریروں سے زیادہ آنسوؤں کی دنیا کو ضرورت ہے. اس لیے رات کو اچھا وقت لے کر نماز دعا میں آہوزاری میں لگنا. یہ ہماری 4 بنیادیں ہوئی کام کی: کرنا اور بچنا، جماعت نکالنے کی ہر جگہ محنت کرنا، ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا. بنانے کی ترتیب میں نے بتایا، محنت آپ کو سمجھائی. مسجد وار جماعت ہے لیکن کمزور ہے تو اس کو کام پر لگانے کے لیے آپ کو کوشش کرنا، اچھی طرح سمجھ کر اپنے آپ کو تھکانے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. یہ ہمارے کام کی بنیادیں ہیں. آپ کے 4 مہینے میں جتنے لوگ نقل و حرکت میں نئے آئیں گے، جتنے لوگ نقل و حرکت میں آئیں گے 3 دن سے لے کر چلہ 4 مہینے تک، جتنی مسجد وار جماعت بنے گی، بنی ہوئی جماعت جتنی کام پر لگے گی، آپ کی کمائی ہے. آپ لوگوں نے ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، 4 مہینہ لگایا، کیا کمائی کر کے آئے؟ اگر تقریر کر کے آئے تو کوئی کمائی نہیں ہوئی، یاد رکھو. صرف تقریر کوئی کام نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ تقریر کی حیثیت ہمارے کام میں ایسی ہے جیسا زبان کی حیثیت پوری باڈی میں. باڈی کتنے کلو کی ہے؟ اس کی تو 80 سے اوپر کی ہوگی، 80-90 کلو کی باڈی ہوتی ہے. ہاں 113 بولو 113 کلو. اور زبان کتنے کلو کی ہے؟ گرام کی ہے، کلو بھی نہیں ہے، گرام کی ہے. ہاں 2.5 تولہ. یہ لو ماشاء اللہ، وزن بھی معلوم ہو گیا. ابھی میرے کو بتانا آسان ہو گیا. 2.5 تولہ. جو حیثیت زبان کی ہے وہ حیثیت ہمارے کام میں تقریر کی ہے. اس لیے محنت بڑھائیں، تقریر کم کریں. کیا کریں؟ محنت خوب کریں. کرنے کے کاموں میں، بچنے کی چیزوں سے بچنے میں، جماعت نکالنے کی محنت میں، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت میں، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے میں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاویں. اور تقریر کم سے کم کریں. جب تھکنے کے بعد تھوڑی سی تقریر کرو گے تو اللہ بعد میں وزن پیدا کر دیں گے، اس کے دل تک سامنے تک پہنچ جائے گی. اس کو عمل کا دائرہ بھی پیدا ہو جائے گا، علم میں بھی ترقی ہو جائے گی. اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ اپنے کو اپنا پورا وقت لگانا ہے، اور اللہ کے سامنے شکر اور استغفار کے ساتھ چلنا ہے. پہلی بات میں نے کیا تھا، یاد رکھنا. شکر اور استغفار کے ساتھ رہیں گے تو اللہ استقامت عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ موت تک قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے گے، اور اللہ پورے عالم میں کام کا رخ صحیح ہو جائے. اس کی فکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فکر اور دعا. محنت کتنی کرنا ہے؟ اپنے بس کی، اپنے دائرے میں کریں گے، جہاں جائیں گے وہاں کریں گے. لیکن فکر میں اور دعا میں پورے عالم کو لینا ہے کہ اللہ پورے عالم کے کام کو ان بنیادوں پر لے آئے. مقامی کام کے بھی یہی بنیادیں ہیں، نکلنے کی بھی یہی بنیادیں ہیں. مقام پر بھی یہی بنیادیں جو میں نے 4 بتائی ہو، اور نکلنے کے زمانے میں بھی یہی 4 بنیادیں ہیں. فرق اتنا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں دنیا سے کٹ کر کرنا ہے، مقام پر گھر کاروبار کے ساتھ کرنا ہے. اتنا فرق ہے بس. باقی جو بنیادیں نکلنے کی ہے وہی مقام کی. تو اللہ تعالیٰ جب نکلنے کے زمانہ ہمارا صحیح ہو جائے گا تو مقام پر اللہ اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ آپ کی محنت مقام پر کرتے ہوئے دنیا میں جائے گی. اس لیے کہ ہر محلے میں استعداد ہے عالم میں کام کرنے کی. جب صحیح محنت ہو جائے گی تو وہ لوگ کام پر آ جائیں گے. سارا مجمع کام پر آئے گا، پوری امت کام پر ہے. صحیح محنت ہوگی. اور صحیح محنت نہیں ہوگی تو لوگوں میں حسن ظن ختم ہو جائے گا، کام کے تعلق سے اعتماد ختم ہو جائے گا.
کہ ایک زمانہ تھا تبلیغ میں بنتے تھے، اب تو بنتے نہیں، تو اپنے باپ کو بھیجیں گے، نہ اپنے بیٹے کو بھیجیں گے، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں گے. آپ جوتے گھستے رہو، ان کے پیچھے دوڑتے رہو، اور وہ نکلنے کے لیے تیاری نہیں. اس لیے اعتماد بحال ہوگا جب مجمع بننا شروع ہوگا، اور مجمع بنے گا صحیح محنت سے. ادھورے محنت سے نہیں بنتا، نہ کرنے سے نہیں بنتا، اور غلط کرنے سے بھی نہیں بنتا، صحیح کرنے سے ہی بنے گا. اس کے لیے ان بنیادوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں کام کا رخ صحیح فرما دے. اللہ جتنی مسجد وار جماعتیں ہیں اللہ ان کو مضبوط کر دے، جتنی جماعتیں پھر رہی ہے ان کو ان بنیادوں کے ساتھ پھرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کے لیے سمجھانا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ جہاں جاؤ وہاں اس بات کو پوری قوت سے چلاؤ کہ ہر جانے والی جماعت کو 3 سے لے کر اوپر تک یہ 4 بنیادیں سمجھانی ہیں. کرنا بچنا سمجھانا ہے، مسجد وار جماعت نکالنے کی محنت سمجھانی ہے، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت سمجھانی ہے، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کی محنت سمجھانی ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا سمجھانا ہے. واپس آ جائے جماعتیں تو اس کی کارگزاری لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر جماعت کو یہ باتیں سمجھانی ہے، واپسی میں اسی کی کارگزاری لینا ہے. انفرادی اجتماعی اعمال کی کیا پابندی ہوئی؟ اگر کچھ کمی رہی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، محبت سے ان کو سمجھانا. ایسا پورا کام کر لیتے تو پورا نفع ملتا، آپ کو تھوڑا ہی نفع ملا. اگر آپ زیادہ کام کرتے، صحیح کام کرتے تو پورا نفع ملتا. اس طرح پیار سے ان کو سمجھانا. جماعت نکالنے کی کیا محنت کیا، جماعت نکلی نہیں نکلی وہ نمبر 2 کی بات ہے. ہو سکتا ہے کبھی نہیں نکلے، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. جماعت کا نکلنا کام نہیں ہے، محنت کام ہے. کیا کام ہے؟ محنت نام کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے سوائے مار پیٹ کے. لیکن اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیں تو سب کو چٹنی بنا دیں گے. آپ کی محنت قبول ہو گئی ہمارے دربار میں. محنت اصل ہے، اس لیے محنت کرنا. ہر جماعت کو ایک تو سمجھنا کہ بھائی محنت کیا نہیں کیا. جماعت مسجد وار جماعت بنانے کے لیے کیا کوشش کی آپ نے؟ جماعت تھی، مسجد وار جماعت تھی تو کیسی تھی؟ مضبوط تھی یا کمزور تھی؟ اس کو صحیح بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا، اور رات کو اٹھنے کا معمول کیا رہا؟ یہ سمجھائش میں آنا چاہیے اور یہ کارگزاری میں آنا چاہیے. اس کو پوری قوت سے آپ کو چلانا ہے. آپ 4 مہینہ جس ملک میں جا رہے ہو وہاں کام بڑھنا بھی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بڑھنا بھی چاہیے اور صحیح. یہ دونوں فکریں آپ کو لے کر جانا ہے. آپ صحیح بھی ہو اور کام بڑھے. اللہ تعالیٰ بہت مدد فرمائے، بہت مدد فرمائے. آپ کے پیچھے آپ کے گھر والوں کی، بچوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے. آپ گھبرانا نہیں، اللہ کے راستے میں ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور ذرا بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہے، پیچھے آپ کا اللہ نائب ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی خلیفہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ذرا بھی گھبرائے بغیر ہمت سے اپنا وقت لگانا. اللہ مدد فرمائے. آسان